نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن انس رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ قال ارجو الله يا رسول الله واني اخاف ذنوبي. فقال لا يجتمعان في قلب في مثل هذا الموطن الا آتاه الله ما يرجو منه وعمله مما يخاف. رواه الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے جو نزع کی کیفیت میں تھا، موت کے قریب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا حال ہے، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہے؟ عرض کرنے لگا حضور اللہ کی رحمت کی پوری امید ہے اور اپنے گناہوں کا ڈر ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حال میں، یعنی دنیا سے جاتے ہوئے جس بندے کے دل میں یہ دو چیزیں ہوں، اللہ کی رحمت کی امید ہو اور گناہوں کا ڈر ہو، تو جو امید ہوتی ہے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں، اور جس کا خوف ہوتا ہے اس سے اللہ اسے محفوظ کر دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ بندے کے دل میں ایمان، امید اور خوف کے درمیان بین الرجاء والخوف اللہ کی رحمت کی پوری امید بھی ہو اور اس کی گرفت کا پورا خوف بھی ہو۔ جیسے پرندے کی اڑان کے لیے دو پر ہونے ضروری ہیں، اسی طریقے سے فرمایا ایمان کی پرواز کے لیے دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اللہ کی رحمت کی پوری امید بھی ہو اور اس کی گرفت کا پورا خوف بھی ہو۔ اور فرمایا اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی تربیت فرمائی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی شخصیت فرمانے لگے اگر کل قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا باقی سب جہنم میں جائیں گے، تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہی ہوں گا۔ اور اگر یہ اعلان ہو کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا باقی سب جنت میں جائیں گے، تو مجھے اللہ کا اتنا خوف ہے کہ وہ ایک کہیں جہنم میں جانے والا میں ہی نہ ہوں۔ رحمت کی امید بھی پوری اور اللہ کا خوف بھی پورا۔ اور فرمایا کہ جو آدمی یہ دونوں کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے پھر اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور اپنی عذاب سے معمون کر دیتے ہیں۔ اور جو آدمی اللہ کے خوف سے، آگے روایت آ رہی ہے کہ جو اللہ کے خوف سے لرز جاتا ہے، کسی وقت بھی اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور وہ لرز گیا، فرمایا اس کے گناہ یوں جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے اس آدمی کو بھی جہنم سے نکال لو جو کسی وقت بھی مجھ سے ڈرا ہو، کسی وقت بھی میرا اس نے خوف رکھا ہو، مجھ سے ڈرا ہو، اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ یعنی ایمان والا تھا لیکن اعمال کا سرمایہ زیادہ نہیں تھا، لیکن کسی وقت اللہ سے ڈرتا رہا، تو فرمایا اعلان ہوگا کہ جو کسی وقت بھی مجھ سے ڈرا ہو اور میرا خوف کیا ہو اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی قوموں میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک شخص پر موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے تو بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے قابو کر لیا تو پھر تو مجھے بہت سخت ترین عذاب ہوگا، اس لیے تم ایسا کرو کہ میرے مرنے کے بعد میری میت کو جلا دینا اور آدھی راکھ تم زمین کے اوپر کہیں خشکی میں بکھیر دینا، آدھی راکھ سمندر کے اندر بہا دینا۔ اس نے اپنے خیال میں یہ جاہلانہ حرکت کی، اور اس کا خیال یہ تھا کہ اس طریقے سے شاید میں اللہ کی گرفت میں نہیں آؤں گا کہ میری راکھ ہو جائے گی، میرے ذرے منتشر ہو جائیں گے، پھر میں کیسے، اس نے اپنے خیال میں یہ سوچا اور یہ جاہلانہ حرکت کی، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے کی۔ تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا اس کے ذروں کو اکٹھا کرو، سمندر کے قطروں کو حکم دیا اس کے ذروں کو اکٹھا کرو۔ اللہ رب العزت نے اسے اپنے سامنے پیش کیا اور پوچھا تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ وہ کہہ گیا اللہ آپ تو خوب جانتے ہیں، آپ کے ڈر کی وجہ سے کی کہ میرے پاس عمل کا کوئی سرمایہ نہیں تھا، گناہ ہی گناہ تھے، آپ کے ڈر کی وجہ سے کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی بخشش فرما دی کہ تو نے یہ میرے ڈر کی وجہ سے کی۔ اسی طریقے سے فرمایا میدان حشر میں بھی دو آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ فرمائیں گے کہ دونوں جہنم میں چلے جاؤ۔ ایک یہ حکم سن کر
تیزی سے جہنم کی طرف دوڑ پڑے گا، اور دوسرا ایک قدم چلے گا پھر مڑ کے پیچھے دیکھا گا، ایک قدم چلے گا پھر مڑ کے پیچھے دیکھے گا، تو دونوں کو اللہ رب العزت بلائیں گے۔ جو تیزی سے جہنم کی طرف دوڑ پڑے گا، اللہ فرمائیں گے کہ آگے تو جہنم تھی، کوئی گدے تو نہیں بچھے ہوئے تھے، جہنم کی طرف اتنا تیزی سے تو کیوں دوڑ پڑا؟ وہ کہے گا یا اللہ دنیا میں اللہ کی تیری بڑی نافرمانیاں ہوئیں، حکم بڑے ٹوٹے، تو میں نے کہا یہ ایک حکم تو پورا کر دوں، خواہ جہنم میں جانے کا ہی کیوں نہ ہو، اس وجہ سے میں چل پڑا۔ اور دوسرے سے کہا کہ جب تجھے کہہ دیا تھا جہنم میں چلے جاؤ، پھر مڑ مڑ کے کیا دیکھتا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے آپ کی رحمت کی امید تھی کہ شاید آپ کی رحمت جوش میں آئے اور میری مغفرت ہو جائے، اس امید پر میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے ایک نے میرا خوف کیا، دوسرے نے میری رحمت کی امید کی، دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ تو فرمایا یہ دونوں چیزیں، اللہ رب العزت کا خوف اور اللہ کا ڈر، یہ دونوں چیزیں آدمی کے دل میں ہوں، جوانی کے اندر خوف غالب ہو اور بڑھاپے کے اندر رحمت کی امید ہو۔ لیکن فرمایا دنیا کے اندر آدمی کوشش کرے، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑے نہیں، کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرے نہیں، پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، وہ بادشاہ ہے، رحمت حق بہانہ می جوید، بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بخشش کے لیے بہانے مانگتی ہے۔ اس لیے فرمایا کسی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کر نہ چھوڑے، وہاں کس وقت کی نیکی پسند آ جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لفظ رحمان پر بحث کرتے ہوئے حدیث کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کل قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے سامنے پیش ہوگا، رب ذوالجلال فرمائیں گے جا ہم نے تجھے تیری نیکی کی وجہ سے بخش دیا۔ وہ کہے گا یا اللہ بغیر نیکی کی بھی بخش دیں تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن آپ یہ تو فرمائیں میری کون سی نیکی کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی کہ میرا بچپن گزر گیا، لڑکپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، ادھیڑ پن گزر گیا، بڑھاپا گزر گیا، سفر حضر گزر گئے، جلوت خلوت گزر گئے، مجھے زندگی کے کسی موڑ پر اپنی کوئی نیکی یاد نہیں ہے کہ میں نے بھی کوئی نیکی کی ہو، تو میری کون سی نیکی کی وجہ سے میری بخشش ہو گئی؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے اما تذکر اللیل، تو اس رات کو بھول گیا جب تو ایک رات اپنے بستر پہ سویا ہوا تھا، نیند کی حالت میں تو نے کروٹ بدلی، تیری ذرا سی آنکھ کھلی، اس نیم بیداری کی کیفیت میں آدھا سویا ہوا تھا آدھا جاگ رہا تھا، اس نیم بیداری کی کیفیت میں تیری زبان سے نکلا اللہ، اور پھر تو کروٹ بدل کے سو گیا، ہمارے لکھنے والے فرشتوں نے تیری یہ نیکی لکھ لی، آج تیری اسی نیکی کی وجہ سے ہم نے تیری بخشش کر دی۔ تو فرمایا کوئی معلوم نہیں، اس لیے فرمایا آخرت کے اندر اعمال کو گنا نہیں جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا۔ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کے وزن بھاری ہوں گے تولا جائے گا، گنا نہیں جائے گا۔ اور فرمایا ان میں جو وزن ہوگا وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوگا۔ حدیث بطاقہ مشہور حدیث ہے، ایک آدمی کے عمل تولیں گے، گناہوں کے پلڑے میں ڈھیر لگ جائے گا گناہوں کا، اور نیکیوں کے پلڑے میں شے ہی کوئی نہیں، اسے یقین ہو جائے گا کہ مارا گیا، شے ہی کوئی نہیں نیکیوں کے پلڑے میں، اور گناہوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت اسے کاغذ کا پرزہ دیں گے، بطاقہ، حدیثی بطاقہ اس کو کہتے ہیں، بطاقہ کاغذ کے ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ ایک نیکی ہے ہمارے پاس تیری، جا کر اس کو تلوا لیں۔ وہ کہے گا یا اللہ ایک نیکی مجھے کیا کام دے گی، ادھر تو ڈھیر لگے ہوئی ہیں۔ اللہ فرمائیں گے آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، جا کر اس کو تلوا لے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے نیکیوں کے پلڑے میں وہ کاغذ کا پرزہ رکھے گا تو نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ آخرت دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو پلڑا وزنی ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، جو ہلکا ہوتا ہے وہ اوپر ہوتا ہے۔ آخرت میں میزان میں یہ، آخرت کے ترازو میں یہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، بلکہ جو پلڑا وزنی ہوگا وہ اوپر ہوگا اور جو ہلکا ہوگا وہ نیچے ہوگا۔ اس لیے کہ جو وزنی ہوگا وہ اللہ کے نام کی وجہ سے وزنی ہوگا، اور اللہ کا نام نیچے نہیں ہوتا اوپر ہوتا ہے۔ تو فرمایا نیکیوں کے پلڑے میں وہ ایک کلمہ طیبہ جس پر کاغذ پر لکھا ہوا ہوگا نیکیوں کے پلڑے میں رکھے گا، نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا کسی وقت۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اللہ کے نام سے کوئی چیز بھی وزنی نہیں ہے۔ کسی وقت اس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا، اللہ کو پسند آیا۔ اس لیے فرمایا بندے کا کام ہے کوشش کرتا رہے، اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، اعمال کا ذخیرہ جمع کرتا رہے، پتہ نہیں اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔